اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمت یلتی، میرا وہ نعمت، انعمت علیکم جو تم پر کیا تھا، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے بہتر کیا تھا تم کو، علی العالمین، عالمین میں سے، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کہ دفع نہ کر سکے گی، نفس، ایک نفس، عن نفس، دوسرے نفس سے، شیئن، کوئی شے، ولا یقبل، اور نہ قبول ہوگی، منہا، اس نفس سے، عدل، بدلہ، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اس کو نفع پہنچا سکے گی شفاعت، ولا هم ینصرون، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر یہ مضمون سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے تبلیغ کی ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سونپی، جس نے عراق سے مصر، شام اور فلسطین سے عرب تک تمام کونوں میں خود تبلیغ کی، اور بعد ازاں خلفاء، یعنی اپنے خلیفہ مقرر کیے۔ یہ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، شام اور فلسطین کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور عرب کے لیے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ یہاں پر بعد ازاں اس نے ایک گھر بنایا جس کو کعبہ کہتے ہیں، اور جو آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو تمام عرب پر مشتمل تھی، اس میں قریش اور دوسرے عرب قبائل قابل ذکر ہیں۔ اس علاوہ ازیں حضرت اسحاق علیہ السلام کو دوسرے شاخ، یعنی دوسرے بیٹے سے جو نسل بڑھی، ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام مشتمل ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کام تبلیغ دین تھا، یعنی اپنے دین کے پرچار۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمونہ تھے، یعنی وہ تمام احکام الہی کے پیکر تھے، اور اس طرح تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ پچھلے 10 رکوع میں اسرائیل کو ان انعامات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جو ان پر کیے گئے تھے، اور انہوں نے ان انعامات کے ساتھ کیا یہ بھی یاد دلایا گیا۔ بعد ازاں فرمایا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام حاصل تھا وہ اس کے زہد و تقوی اور اللہ سے قربت کی وجہ سے تھا، نہ کہ نسل کی وجہ سے، یعنی نسل دین اسلام میں نسل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور بات، غیر اسرائیلی قومیں بھی اپنے آپ کو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جوڑ رہی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ انہوں نے ان انعامات کے ساتھ جو کیا اس کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ایک بنو اسرائیل کے اس سلسلہ نبوت کو کاٹنا تھا، یعنی یہاں پر بنو اسرائیل سے نبوت دوسرے سلسلے میں آئی۔ حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے ساتھ ساتھ قبلہ بھی بدل جانا تھا، کیونکہ وہاں پر یہ بنی اسرائیل کے لیے مقدس مقام تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحویل کعبہ بھی کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو امامت اور کعبے کے مرکز ملنے کے بعد تک مسلسل امت کو ہدایات دی گئی ہے کہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔